رات تاریک اور خاموش تھی، تاہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے آسمانی بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج اس خاموشی اور تاریکی کا دامن تار تار کر جاتی۔ میں اس وقت حوالدار فیض محمد کے ساتھ قد آدم گھنی جھاڑیوں میں موجود تھا۔ یہ جھاڑیاں قبرستان کی حدود کے ساتھ کافی فاصلے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں بیٹھے قبرستان کے ایک مخصوص حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمیں کسی کا انتظار تھا جو اس وقت آنے والا تھا۔ جب انتظار نے طول پکڑا تو حوالدار بیزار ہونے لگا۔ اس نے بادلوں سے گھرے آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے لگتا ہے بارش ہونے ہی والی ہے۔ عین اسی لمحے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ہم گھنی جھاڑیوں سے نکلے اور تھوڑے فاصلے پر موجود گورکن کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے فی الحال اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی نہیں تھی۔ گورکن خیردین قبرستان کے ایک حصے میں ایک کمرے میں تنہا رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ اس کی ایک سنسنی خیز اطلاع پر آج رات ہم قبرستان پہنچے تھے۔ اس کے مطابق گزشتہ چند روز سے قبرستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ متواتر پیش آ رہا تھا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ سہما ہوا دکھائی دیتا تھا۔ خیرو نے تھانے آ کر مجھے بتایا تھا کہ آدھی رات کے بعد چاچی وزیرہ کی قبر پر کوئی برقع پوش عورت آتی ہے۔ وہ قبر کی پائیتی خاموش کھڑی رہتی ہے اور کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ وزیرہ چاچی کی تدفین ایک ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ وہ اسی قصبے کی رہنے والی ایک بے سہارا عورت تھی۔ کسی برقع پوش عورت کا آدھی رات کے بعد اس کی قبر پر حاضری دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لہٰذا خیرو کو تشویش ہوئی اور وہ میرے پاس تھانے چلا آیا تھا۔ اس قبرستان میں داخلے کے 3 راستے تھے۔ ایک ہمارے قصبے کی طرف سے سیدھا قبرستان کو جاتا تھا۔ دوسرا راستہ مغربی سمت میں فضل آباد نامی گاؤں کی جانب سے آتا تھا۔ تیسرا راستہ شمال کی طرف سے آتا تھا۔ شمال میں نجیب پورہ کا گاؤں واقع تھا۔ یہ گاؤں ایک نہر کے پار تھا اور وہ نہر بھی قبرستان سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے بالکل متوازی ایک ریلوے لائن بھی گزرتی تھی۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان کا محل وقوع آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ برقع پوش عورت بخت نگر کی رہنے والی ہوگی، ورنہ فضل آباد یا نجیب پورہ سے آدھی رات کے بعد کسی عورت کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ گورکن کے کمرے میں آ گیا اور اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے کہا، خیرو، تمہاری وہ برقعے والی تو نہیں آئی، لیکن بارش آ گئی۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے اور ایسے انتظام کے ساتھ قبرستان آئے تھے کہ اگر کوئی افراتفری کی صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں نمٹنے میں دقت نہ ہو۔ سروس ریوالور میرے پاس موجود تھا۔ خیرو بولا، تھانے دار جی، وہ ضرور آئے گی۔ پچھلی جمعرات سے اب تک اس نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا اور آج بھی جمعرات ہی ہے۔ گورکن کے کمرے میں مریل سی روشنی والی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی قبرستان کی جانب کھلتی تھی، یعنی قبرستان کے اس حصے کی سمت جدھر چاچی وزیرہ کی قبر تھی۔ کھڑکی سے وہ قبر اور اس کا آس پاس کا حصہ وضاحت سے نظر آ رہا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خیرو کا دعویٰ تھا کہ اس نے پچھلی جمعرات سے لگاتار اس برقع پوش عورت کو آتے دیکھا تھا۔ وزیرہ چاچی کو گزشتہ جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان لحد میں اتارا گیا تھا۔ اسی روز آدھی رات کے بعد وہ برقع پوش عورت پہلی مرتبہ قبرستان میں دکھائی دی تھی۔ اسے پہلی بار دیکھ کر خیردین خوفزدہ ہو گیا تھا اور اپنے کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔
لیکن جب یہ واقعہ تواتر سے پیش آتا رہا تو اس نے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ باہر آتے وقت اس نے کدال ہاتھ میں پکڑ لی۔ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وہ برقع پوش کے عقب میں پہنچ گیا اور للکار کر کہا، اے بی بی، کون ہو تم؟ اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ دوسری جانب جب مکمل خاموشی رہی تو اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم وزیرہ کی کیا لگتی ہو اور آدھی رات کے بعد قبرستان میں کیوں آئی ہو؟ برقعے کے اندر بدستور خاموشی رہی۔ اس پراسرار سناٹے نے خیردین کو خوفزدہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر مزید استفسار کرتا، اس نے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ برقعے کی آڑ میں کوئی بہت بڑی آفت ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ بستر میں دبک گیا اور اگلے روز اس نے تھانے آ کر مجھے اس عجیب و غریب عورت کے بارے میں بتایا۔ میں نے خیردین کو مشورہ دیا کہ تھوڑا حوصلہ کرو اور اگر وہ عورت قبرستان میں دکھائی دے تو اس کا تعاقب کرو تاکہ معلوم ہو وہ کہاں سے آتی ہے۔ 2 روز بعد خیرو ایک بار پھر میرے پاس آیا اور سراسیمہ انداز میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ نہ وہ بولتی ہے نہ قابو آتی ہے، میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے اس برقعے کے اندر کوئی پراسرار ہستی ہے۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں سامنے آیا وہ غائب ہو گئی۔ جناب، مجھے پورا یقین ہے وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی روح۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ بولا، آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہاری بیان کردہ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اب مجھے ایک رات تو قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی۔ اس سے اگلی رات میں اپنے حوالدار فیض محمد کے ساتھ قبرستان پہنچ گیا تھا۔ آدھی رات سے تھوڑا پہلے ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیراں چاچی کی قبر کے قریب تھیں، لیکن بارش کی وجہ سے ہم گورکن کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خیردین سے کہا، میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہیں۔ تم تنہائی کی زندگی گزارتے ہوئے کسی خلل کا شکار ہو گئے ہو۔ تمہیں مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑکی کے نزدیک میرے عقب میں کھڑا ہو گیا اور بولا، آپ جتنی چاہے بے اعتباری کر لیں، جب ایک بار اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ لگاتار آ رہی ہے۔ لگتا ہے بارش کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ آئے گی ضرور۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمسخر کے انداز میں کہا، خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی کہتے ہو، دوسری جانب اس پراسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور ظاہر کر رہے ہو۔ وہ شاکی لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات کا اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں نے جھلا کر کہا، لیکن آخر وہ کب نظر آئے گی؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ کیا ہم یوں ہی بے وقوف بنے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں؟ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، وہ تو بھلا ہو بارش کا جو ہمیں اس کمرے تک لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے ہوئے گزارنا پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی عروج پر تھی، مچھروں کی بہت بہتات تھی۔ خیردین نے اپنے کمرے میں اپلوں اور کسی خاص لکڑی کو جلا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس دھونی کی وجہ سے مچھر تو بھاگ گئے تھے، لیکن سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، بس بارش تھمنے کا انتظار ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ خیردین بولا، آپ تو چلے جائیں گے جناب، آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، وہ تو گزشتہ 1 ہفتے سے آ ہی رہی ہے،
اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آج بھی کیا بگاڑ لے گی؟ وہ سراسیما ہو کر بولا، آج تو بارش بھی ہو رہی ہے جناب، اگر اس نے آج میرے کمرے کا رخ کر لیا تو؟ میں اس کی جانب مڑتے ہوئے بولا، خیر دین، یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ تھانے چلو اور کل سے میں یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں۔ وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا اور صبح کو یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک تمہارے ذہن سے اس برقع پوش کا خوف نہیں چلا جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ ہی رہا کرے گا۔ میں خیرو سے مخاطب تھا تو مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا۔ حوالدار فیض محمد نے مجھے اشارے سے ایک طرف دکھایا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب، وہ دیکھیں، وہ سفید سی کیا شے ہے؟ میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ کوئی سفید سی شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک جھپکنے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سر تپا کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ خیر دین کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی، یہی ہے وہ برقع پوش، میں نے کہا تھا نا وہ ضرور آئے گی۔ میں پوری توجہ سے نظر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑے محتاط قدموں سے وزیرہ چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ قریب آیا تو پتہ چلا اس نے سفید ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا۔ وزیرہ چاچی کی قبر کی پائتی پہنچ کر وہ برقع پوش رک گئی۔ خیر دین نے سرگوشی میں کہا، اب 20-25 منٹ تک یہ یوں ہی کھڑی رہے گی، اس کے بعد واپس چلی جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آج وہ واپس نہیں جا سکے گی، ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتار دیں گے۔ پھر میں حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ فیض محمد، تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو، وہاں پہنچ کر قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ ادھر سے محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وزیرہ کی قبر کی طرف پیش قدمی کرنا اور چند گز کے فاصلے پر رک جانا۔ مجھے امید ہے یہ جس راستے سے قبرستان میں داخل ہوئی ہے ادھر سے ہی واپس جائے گی۔ اس دوران میں جھاڑیوں والی سمت سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں سارا علاقہ کور کر لوں گا۔ اگر وہ آمد کے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے دبوچ لینا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم خیرو کے کمرے سے نکل کے اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ریلوے لائن والی سمت سے چلتا ہوا ان جھاڑیوں میں پہنچ گیا جہاں بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ فاصلہ میں نے بامشکل 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ خیر دین نے بتایا تھا کہ وہ برقع پوش عورت 20 سے 25 منٹ وزیرہ کی قبر کی پائنتی کھڑی رہتی ہے۔ اس حساب سے ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ برقع پوش عورت سنگ مرمر کے بت کی مانند خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ 10-12 منٹ تک جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ میں آہستگی سے جھاڑیوں سے نکلا اور بے آواز قدموں سے اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ ایک تو رات کا سناٹا تھا، دوسری بوندا باندی ہو رہی تھی جس نے قبرستان کی زمین کو کیچڑ زدہ کر دیا تھا، لہٰذا انتہائی احتیاط کے باوجود بھی قدموں کی جنبش سے آہٹ ہو رہی تھی۔ اسی لیے میرا خیال تھا وہ میری پیش قدمی سے آگاہ ہو جائے گی، مگر اس برقع پوش کو مطلق احساس نہ ہوا کہ میں اس سے محض 5 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا ہوں۔ اس کا سکوت اور انہماک دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس وقت کسی ذکر میں مصروف تھی۔ یہ ذکر رحمانی بھی ہو سکتا تھا اور شیطانی بھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے، کسی گندے شیطانی عمل کرنے کے لیے با آواز بلند یا کم از کم بڑبڑانے والے انداز میں پڑھائی کی جاتی ہے، جبکہ برقع پوش کی خاموشی اور سکوت سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں وہاں مدفون چاچی وزیرہ کی بخشش اور نجات کے لیے کسی قسم کی دعا پڑھ رہی ہوگی۔ وزیرہ کا تعلق بخت نگر سے تھا اور اس دنیا میں اس کا کوئی قریبی عزیز نہیں تھا۔
پھر اچانک بیٹھے بٹھائے یہ اتنی ہمدرد اور خیر خواہ کہاں سے نمودار ہو گئی، جو آدھی رات کے بعد ایک مخصوص وقت پر اس کی قبر پر حاضری دیتی ہے۔ آخر اس کی کیا تک بنتی تھی؟ اور حاضری بھی ایسی کہ برستی بارش میں بھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں نے ریوالور نکال لیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، رکو ورنہ بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے گردن میری جانب موڑی لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے ریوالور والے ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ذرا چہرے سے برقع اٹھاؤ۔ میری دھمکی کے نتیجے میں بھی اس نے مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو میں نے شفاف لہجے میں کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی ختم ہونے سے پہلے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں گولی چلا دوں گا، یہ سوچے بغیر کہ اس گولی سے تم زخمی ہوتی ہو یا جان سے جاتی ہو۔ اب تمہاری سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری چال تھی، میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کی جگہ مجھے کسی مرد کو چھاپنا ہوتا تو میں یہ 1 2 3 کے تکلف میں نہ پڑتا اور جن جپا ڈال کر اسے قابو کر لیتا، لیکن عورت کے معاملے میں محتاط رہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا ذاتی اصول بیان کیا ہے، ورنہ بہت سے پولیس والے ان تکلفات میں نہیں پڑتے اور مرد و زن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں نے گنتی شروع کی، 1 کے بعد 2 کی باری آئی اور اس سے پہلے کہ میں 3 کا ہنسا ادا کرتا اس نے عجیب حرکت کی، جھک کر برقعے کے گھیر کو تھاما، جس سے میں یہ سمجھا کہ وہ برقع اٹھا کر مجھے چہرہ دکھانے والی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے برقعے کو تھام کر ایک جانب دوڑ لگا دی۔ یہ وہی سمت تھی 5 میل دور جس طرف فضل آباد تھا۔ میں نے للکارتے ہوئے کہا، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس نے میری دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے دوڑتی گئی۔ اس کی مستعدی نے مجھے حیران کر دیا، ایک عورت سے ایسی چوبندی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب میری دھمکی کا اثر نہ ہوا تو میں نے ہوائی فائر کر دیا۔ ادھر میرے ریوالور سے گولی نکلی، ادھر وہ مردہ چھپکلی کی مانند قبرستان کی زمین پر گری۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اکڑو بیٹھ کر جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے حوالدار فیض محمد بھی آ گیا۔ فائر کی آواز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس کا کام پورا کر دیا۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا، یہ خود ہی الجھ کر گری ہے، اسے گولی لگ ہی نہیں سکتی، میں نے ہوائی فائر کیا تھا۔ حوالدار بولا، تو پھر میرے خیال میں یہ فائر کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے زمین پر پڑی برقع پوش عورت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ایسی کمزور دل کی عورت تو نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو آدھی رات کے بعد تنہا اس قبرستان میں قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ بہرحال تم اس کے چہرے سے برقع ہٹاؤ، ذرا پتہ تو چلے یہ ہے کون۔ حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم دونوں ہی ششدر رہ گئے۔ برقعے کی اوٹ میں سے کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کا چہرہ برآمد ہوا تھا۔ حوالدار نے اس کا برقع اتار کے پھینک دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی بے ہوشی کا سبب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ وہ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک پختہ قبر موجود تھی۔ بھاگتے ہوئے کسی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹ گیا ہوگا اور گرتے ہوئے اس کا سر پختہ قبر کے کنارے سے ٹکرایا ہوگا۔ کھوپڑی پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ 25 سال کا ایک مناسب جسم مناسب صحت کا آدمی تھا۔ اس نے پاؤں میں زنانہ چپل پہن رکھی تھی جو یقیناً دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی، کیونکہ جسم کے باقی حصے کو تو اس نے برقعے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار اور کاٹن کی کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔
اس دوران میں گورکن خیر دین بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہ آتے ہوئے لالٹین بھی ساتھ لے آیا تھا۔ برقع پوش مرد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے لکنت زدہ انداز میں کہا، یہ مرد ہے؟ میں نے طنزاً کہا، خیر دین، ہم نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کی، پتہ نہیں یہ عورت سے مرد کیسے بن گئی۔ میں نے خیر دین کے ہاتھ سے لالٹین لی اور میری ہدایت پر حوالدار اور خیر دین نے باہمی تعاون سے اس بے ہوش شخص کو کمرے میں پہنچایا۔ میں نے گورکن سے پوچھا، کیا تم اس بہروپیے کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں، یہاں کے تو میں بندے بندے سے واقف ہوں۔ میں نے حوالدار سے کہا، پہلے اسے ہتھکڑی پہناؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہوش میں آتے ہی بھاگنے کی کوشش کرے۔ حوالدار نے میری ہدایت پہ عمل کیا اور بولا، ملک صاحب، اگر یہ بدبخت ہوش میں آ جائے تو خود اپنی زبان سے سب کچھ بک دے گا۔ میں نے کہا، جہاں تک اسے ہوش میں لانے کا تعلق ہے تو خیر دین کے کمرے میں مکمل بندوبست موجود ہے۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں دھونی کے اس ماخذ کی جانب اشارہ کیا جہاں سے مچھروں کو بھگانے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت پر عمل کیا، پھر خیر دین کی مدد سے اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے دھوئیں کے قریب لے آئے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور شدید انداز میں کھانسی کرنے لگا۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تو میں لالٹین لے کر اس کے قریب گیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحے مجھے اجنبی نظر سے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے بولا، میں کون ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھیں، پھر تم ٹھوکر کھا کے گریں، بے ہوش ہوئیں اور عورت سے مرد بن گئیں۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں آ چکے ہو۔ اب تم مجھے اپنے علاقے کے تھانے دار کو بتاؤ گے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور وزیراں کی قبر کے پاس کھڑے کیا کر رہے تھے، اور صرف آج ہی نہیں، پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی وتیرہ ہے۔ وہ بولا، تھانہ، برقع پوش، مرد، عورت، بے ہوش، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ حوالدار فیض محمد نے کہا، ملک صاحب، یہ یادداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے۔ میں نے سفاکی سے کہا، کرنے دو بہانہ، ہمارے پاس ایسے بہانوں کا علاج موجود ہے، ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ 1 آدھ گھنٹے کے بعد اسے شافی فائدہ ہوگا۔ زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن یادداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا اور بولا، پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں، مجھ سے اس قسم کے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کروں گا، پھر دیکھنا کیسے پلک جھپکتے میں تمہاری گمشدہ یادداشت واپس آتی ہے، پھر تم دنیا کے وہ باخبر شخص بن جاؤ گے جو بڑے دعوے سے بتا سکے گا کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا مرغی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اسے لے کر تھانے چلے آئے۔ میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے، میں کوارٹر میں جا رہا ہوں، اگر تم اس کی زبان پہ پڑا قفل کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ برقعے کی آڑ میں 7 روز تک گورکن کو دہشت زدہ کرنے والا شخص ہماری گرفت میں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ فیض محمد بولا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، سکون سے نیند پوری کریں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا جو تھانے سے ملحق اگبی جانب تھا۔ اگلے روز میں کمرے میں پہنچا تو حوالدار نے خوش آئند رپورٹ پیش کی، ملک صاحب، میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے
اس کا نام سلیم ہے اور وہ نجیب پورے کا رہنے والا ہے۔ یہ گاؤں نہر کی دوسری طرف واقع ہے۔ سلیم نے یہ ٹوپی والا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے۔ میں نے استفسار کیا، فیض محمد، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے کہیں زیادہ محنت تو نہیں کی؟ نہیں ملک صاحب، اس بڑھاپے میں مجھ سے اب محنت کب ہوتی ہے؟ حوالدار فیض محمد ادھیڑ عمر شخص تھا، حسب موقع اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو چاق و چوبند ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا ابھی تو میں جوان ہوں، اور جب کسی کام سے آنکھ چرانا ہوتی تو معصوم صورت بنا کر کہہ دیتا اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فیض محمد سلیم نامی شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ میں نے سلیم سے کہا، آرام سے ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ مریل سی آواز میں بولا، تھانے دار جی، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بہت ظالم آدمی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، میں اس حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب میں گڑبڑ کی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا احوال سنانے کی تم ہمت بھی نہیں کر سکو گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا جناب، جب ساری بات کھل ہی گئی ہے تو چھپانے کا کیا فائدہ؟ میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم ادھر قبرستان میں کوئی خاص قسم کا عمل کر رہے تھے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کے بولا، جی ہاں، کل اس عمل کی آخری رات تھی۔ اگر میں رات کے اندھیرے میں ہی گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کر دی، اس کے بعد آپ لوگوں نے میرا کباڑہ کر دیا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے عمل کر رہے تھے؟ اور اس نوعیت کا بیہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا، جس کے لیے برقع پہن کر ہفتے بھر کے لیے آدھی رات کے بعد ایک عورت کا بھیس بنا کر کسی ویران اور سنسان قبرستان میں وقت گزارنا پڑے؟ تھانے دار صاحب، یہ وظیفہ مجھے سائیں جی نے بتایا تھا، اور برقعے والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ میں نے تو ان کی ہدایت پہ پورا عمل کیا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد کسی سے بات نہ کروں، اور جب تک عمل پورا نہ کر لوں قبرستان سے باہر آنے کے بعد تک ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کروں۔ انہوں نے مجھے چند لفظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ دفن ہوئے مردے کی پائنتی کھڑے ہو کر پڑھنا تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میرا کام مکمل ہو جاتا۔ میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی تھی، بس سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا تھا، اور یہی نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے آخری مرحلے پہ گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کیا آپ لوگ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر کوئی رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے تو اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینی چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ گورکن نے تھانے آ کر شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اگر اگلے 15 سیکنڈ کے اندر تم نے مجھے اپنے کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور وہ بھی پورے 24 گھنٹے کے لیے اور پورے اختیار کے ساتھ۔ پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے اور تمہارا سوا ستیہ ناش ہو جائے۔ میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ جھرجھری لے کر بولا، خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ تو شروع ہو جاؤ، تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے وظیفوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، یہ ساری گڑبڑ بشرا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بشرا کون ہے؟ بشرا میری بیوی ہے جناب۔ کیا؟ تم اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے عملیات کا سہارا لے رہے ہو؟ جی ہاں جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اگر ان کی ہدایت کے مطابق ایک ہفتے کا عمل کر لوں تو بشرا میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی، میرے سامنے اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک کنیز کی طرح میری خدمت کرے گی اور میرے ہر مطالبے پہ گردن جھکا دے گی۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تم اپنی بیوی کو زر خرید لونڈی بنا کے رکھنا چاہتے ہو، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظیفے پڑھ کر؟ وہ بے بسی سے بولا، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ہماری شادی کو سال ہونے والا ہے اور آج تک اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ میں قریب جاتا ہوں تو شور مچاتی ہے۔ میں اپنی عزت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے کہ ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا بشرا پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے، جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ تو بشرا کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، ورنہ اگر تم زبردستی اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ میں نے سائیں جی سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے دو حل ہیں، یا تو بشرا سے دستبردار ہو جاؤ، اسے طلاق دے دو، یا پھر اسے اپنے ساتھ اس طرح رکھو کہ کبھی چھونے کی غلطی نہ کرنا، اچھے بہن بھائیوں جیسی زندگی گزار دو۔ سائیں جی کی بات سن کر میں نے کہا، جناب بشرا میری بیوی ہے، میں اسے بہن کیسے سمجھ لوں؟ میں اس کا شوہر ہوں، اس کے وجود پہ میرا پورا حق ہے۔ سائیں جی نے کہا، بس تو پھر تم اس نادیدہ ہستی سے اپنی گردن تڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم باز نہیں آؤ گے۔ تم بھی بھلا کیا کرو؟ تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر راہ چلتے کی رال ٹپک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت ہو اور بدبخت بھی۔ بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منکوہہ ہے، لیکن تم اس پر جائز حق بھی نہیں جتا سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے سائیں جی سے کہا، میں بشرا کے ساتھ میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ سائیں جی بولے، علاج۔ تمہارا مسئلہ علاج سے حل ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ میں نے ان کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قبرستان میں آنا شروع کیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو ہی چکا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ وہ شکایتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کسی سائیں نے اسے بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، سلیم، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مسئلہ تمہاری بیوی کے ساتھ تھا اور علاج تمہارا ہوا، یہ کیسا علاج تھا؟ تم نے بتایا ہے نا یہ وظیفہ تمہارے علاج کے طور پہ تجویز ہوا۔ وہ کمزور آوازیں بولا، سائیں جی نے کہا تھا کہ میرے وظیفے سے بشرا ٹھیک ہو جائے گی، اگر پھر بھی کوئی کسر رہ گئی تو وہ خود اس کا علاج کریں گے۔ میں اس کی حماقت پر تل ملا کر رہ گیا اور بے اختیار بولا، میرا خیال ہے تمہارے اس سائیں جی نے اس وظیفے کے نتیجے کا انتظار نہیں کیا اور وہ مکار شخص تمہاری بے خبری میں بشرا کا علاج بھی کر رہا ہوگا۔ وہ بوکھلا کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مجھے خود بھی اپنے کہے پہ حیرت ہوئی۔ وہ الفاظ بے ساختہ میری زبان سے نکلے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، سلیم، یہ سائیں جی رہتا کہاں ہے؟ سائیں جی نجیب پورے میں ہی رہتے ہیں جی۔ کیا نجیب پورے میں کوئی قبرستان نہیں ہے؟ ہے جی۔ تو پھر تم اس خرافات کے لیے اتنی دور اس قبرستان میں کیوں آئے؟ مجھے سائیں جی نے خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ بخت نگر والے قبرستان میں وزیرہ چاچی کی قبر پہ کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ میں نے تو قبر بھی بڑی مشکل سے تلاش کی تھی جی، لیکن آپ نے میرا کام بگاڑ دیا۔
اس کی فضول تکرار سن کر مجھے غصہ ہی آ گیا۔ اوئے کام بگاڑ کی اولاد، تم روزانہ آدھی رات کو گھر سے نکلتے ہو، کیا تمہارے گھر والے اعتراض نہیں کرتے؟ میرے گھر میں کون ہے جو میرے کہیں آنے جانے پہ اعتراض کرے؟ ایک بشرا ہی ہے اور اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے خیال میں نجیب پورہ سے بخت نگر کے قبرستان تک پہنچنے میں تمہیں کم از کم گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، اور کم سے کم واپسی میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہوگا، اور پھر آدھے گھنٹے کے قریب وزیرہ چاچی کی قبر کی پائنتی کھڑے ہو کر وظیفہ بھی پڑھتے ہو۔ اس طرح جو اتنی دیر گھر سے غائب رہتے ہو، تو اس وقت میں بشرا کو تمہاری غیر موجودگی میں ڈر نہیں لگتا؟ وہ بولا، ڈر کس بات کا جی؟ سائیں جی ہمارے پڑوس میں تو رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا بشرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ سائیں جی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست ثابت ہوا۔ واقعی بشرا نے ایک بھی دن میری غیر حاضری پر اعتراض نہیں کیا، نہ ہی کسی ڈر خوف کی شکایت کی۔ تم زبردست دھوکہ کھا رہے ہو احمق انسان۔ میں محسوس کر رہا ہوں تھانے دار جی، آپ سائیں جی کی نیت پر شک کر رہے ہیں۔ تم بالکل صحیح محسوس کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا سلیم، میں تمہاری بیوی کو جانتا ہوں اور نہ تم اپنی بیوی کو جانتے ہو۔ بشرا کو اگر کوئی صحیح طور پر جانتا ہے تو وہ تمہارا سائیں ہے، اور اس سائیں کے بچے کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ سہم کر بولا، سائیں جی جلالی بابا ہیں، آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے ایسے فراڈ حوث پرست بہت سائیں دیکھے ہیں، فکر نہ کرو، میں تمہارے سائیں جی کا سارا جلال اس کی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ توبہ توبہ تھانے دار جی، آپ بہت غلطی کر رہے ہیں، آپ سائیں جی کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں اس کی طاقت سے واقف ہونے جا رہا ہوں، اور اس دوران تم میرے تھانے کی حوالات میں ہی رہو گے۔ جناب، یہ تو بڑا ظلم ہوگا میرے ساتھ۔ فی الحال تم اسی سلوک کے قابل ہو۔ جو شخص کسی کی اندھی عقیدت میں آدھی رات کو اپنی بیوی کو کسی سائیں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے، اس کے ساتھ ایسی ہی زیادتی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں تم کیسے بے غیرت اور بودے مرد ہو۔ وہ بپھر کے بولا، تھانے دار جی، آپ سائیں جی کے کردار پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ بعد میں جب آپ کو ان کی شان کا پتہ چلے گا تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اگر آپ اپنے دل میں سائیں جی کے خلاف کسی کارروائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس خیال کو نکال دیں۔ اوئے، تم یہ مشورے اپنے جیسے کسی عقل کے اندھے اور کردار کے گندے شخص کو دینا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں۔ تمہاری کہانی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے تمہارا سائیں کتنے پانی میں ہے، اور بشرا کس سائے کے تسلط میں ہے اور تمہارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ میری بات دھیان سے سنو سلیم، تمہاری بیوی پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بشرا اور سائیں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ بیوی کو قابو کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے قبرستانوں میں چلے کرتے ہیں، ان کی بیویاں عامل اور جلالی باباؤں اور نام نہاد معالجوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ کسی سائے اور ہوائی مخلوق کا نام لے کر بے وقوف شوہروں کی بیویوں کو اپنی جھوٹی قوت کا راگ سنا کر ایسا فریب دیتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ اس میں سارا قصور شوہروں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ سب پتہ چل جائے گا بچو، میں تمہارے سائیں کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا پتہ تو چلے وہ کیسی کیسی اور کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ تمہیں ایک واہیات وظیفے میں الجھا کر وہ ادھر نجیب پورے میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ سلیم نے اپنے سائیں جی کی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ میں تو ایک مرتبہ یہی کہوں گا تھانے دار جی۔ میں نے اسے خاموش کرا دیا۔ نہ ایک مرتبہ، نہ دو مرتبہ، نہ تین مرتبہ۔ تمہیں جو کہنا ہے میری واپسی پر کہنا۔ عین ممکن ہے میں واپسی پر تمہارے پیر سائیں کو ادھر ہی لے آؤں۔
میں نے سلیم کو حوالدار فیض محمد کے سپرد کیا اور ایک ASI جاوید مغل کو اپنے کمرے میں بلا کر نجیب پورہ چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں جاوید مغل کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھا نجیب پورے کی طرف جا رہا تھا۔ سائیں جی کا آستانہ ڈھونڈنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آستانے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ جس شخص نے آستانے تک ہماری رہنمائی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا، یہ سائیں کہاں گیا؟ اس کا آستانہ تو بند ہے۔ میں نے محسوس کیا میرا یہ انداز گفتگو اس شخص کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے بتایا کہ وہ بھی سلیم کی طرح سائیں کا کوئی اندھا عقیدت مند تھا۔ چونکہ میں اس وقت یونیفارم میں تھا، لہٰذا اس شخص نے ہمیں سائیں کے جلال سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی اور بددلی سے بولا، میں نہیں جانتا سائیں جی کہاں گئے ہیں جی۔ میں نے آس پڑوس سے سائیں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نگاہ دوڑائی تو دیکھا برابر والے دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسی شخص سے پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ سلیم کا گھر ہے جی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ادھر رہتا ہے۔ اس کے جواب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سلیم کے بیان کے مطابق وہ اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے قبرستان گیا تھا اور اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں تھا۔ پھر بشرا کہاں گئی؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا، اور اس کی خطرناکی اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی تھی جب کہ وہ پیر فرتوت نازیبا کرتوت سائیں غائب تھا۔ سلیم کا گھر آستانے کے بالکل ساتھ تھا۔ ان دونوں گھروں کے بیرونی دروازوں پر جھولتے ہوئے تالے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے کہ سلیم کو الو بنانے والا وہ جلالی بابا اس کی بیوی کو لے اڑا تھا۔ میں نے سلیم کے گھر کی سمت اشارہ کر کے پوچھا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سلیم کی بیوی بشرا کہاں چلی گئی؟ اپنے خاوند کے ساتھ کہیں گئی ہوگی جناب۔ میں نے اسے حالات کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ گزشتہ شام وہ تینوں کردار سائیں، بشرا اور سلیم نجیب پورہ میں موجود تھے۔ پولیس جب کسی گاؤں دیہات میں پہنچتی ہے تو وہاں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ نجیب پورے کے باسیوں کو بھی تشویش تھی کہ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ان لوگوں میں شیخ لطیف نامی ایک شخص کو خاصا معقول پایا اور اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اپنے اندازے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے پوری بات توجہ سے سنی اور سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ ان پیری مریدی والے معاملات سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں، اس لیے میں سائیں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ سائیں کے حوالے سے آپ نے جو کہانی سنائی ہے اور یہ کہ سلیم اس وقت آپ کی گرفت میں ہے، اس کی روشنی میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، بشرا اور سائیں کے بارے میں کھوج کیسے لگایا جائے کہ وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ دونوں ایک ساتھ نہیں گئے تو غائب کیوں ہیں؟ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، ہو سکتا ہے سائیں کے بارے میں حاجی صاحب کو کچھ معلوم ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون حاجی صاحب؟ حاجی سلیمان، جس گھر میں سائیں کا آستانہ ہے وہ حاجی صاحب کی ملکیت ہے، سائیں اس کا کرایہ دار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حاجی صاحب کو بتا کر گیا ہو۔ حاجی سلیمان اس وقت کہاں ملے گا؟ شیخ لطیف نے بتایا، ادھر بازار میں حاجی صاحب کا کریانے کا اسٹور ہے، وہ اسٹور پر ہی ہوگا۔ میں تو جمعے کے دن دکان بند کرتا ہوں، اس لیے گھر میں موجود ہوں۔ میں اسی وقت شیخ لطیف کے گھر سے اٹھا اور حاجی سلیمان کے کریانہ اسٹور پر پہنچ گیا۔ اس نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، لیکن جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غائط سے آگاہ کیا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو آپ عجیب بات بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سائیں جی کسی کام سے گاؤں سے باہر گئے ہوں۔ ویسے انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، ابھی کل شام ہی تو ان سے میری بات ہوئی تھی۔ ویسے جی مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا کہ سائیں جی کا سلیم کی بیوی سے کوئی تعلق ہو۔
میں تو سائیں جی کو بہت نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی نیک آدمی کسی شخص کو اپنی ہی بیوی کو قابو کرنے کے لیے ایسے واہیات قبرستانی دھندوں میں نہیں ڈالتا۔ میں اس سائیں کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ ہتے چڑھے تو میں اس کے اندر سے سارے راز اگلوا لوں گا۔ حاجی سلیمان بولا، بشریٰ اور سلیم کے درمیان کیا معاملہ ہے اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن سائیں جی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب کہ بشریٰ سلیم کو بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہو۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے حاجی صاحب، بشریٰ جہاں بھی گئی ہے سلیم کو بتائے بغیر ہی گئی ہے۔ سلیم بیچارہ تو اپنی بے وقوفی میں ادھر قبرستان میں کھڑا وظیفے پڑھ رہا تھا بیوی کو قابو کرنے کے لیے، اور اس وقت حوالات کے فرش پر بیٹھا اپنی حماقت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ بدبخت تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ بشریٰ گھر میں بیٹھی اس کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں کہ اس وقت مرشد سائی نے کون سا ہاتھ دکھا دیا ہے۔ حاجی سلیمان بڑی بے اعتباری سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا، سائیں آپ کو کرایہ تو باقاعدگی سے دے رہا تھا نا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بس کبھی دے دیتے تھے کبھی نہیں، ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں، کسی نے جو دے دیا وہ لے لیا، اسی لیے میں بھی ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب اگر سائیں آج رات تک واپس نہیں آیا اور کہیں سے اس کی یا بشریٰ کی کوئی اطلاع نہیں ملی تو کل میں اس کے آستانے کی تلاشی لوں گا اور یہ کام آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ لیکن سائیں جی کے آستانے پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں تالا توڑا بھی جا سکتا ہے، اسی لیے تو آپ کی موجودگی کی بات کی ہے۔ میں اس کے کریانہ اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسے میں نے ہدایت کی کہ اگر بشریٰ یا سائیں کے بارے میں کوئی خیر خبر معلوم ہو تو تھانے آ کر مجھے اطلاع کر دے۔ ایسی ہی تاکید میں نے چلنے سے پہلے شیخ لطیف کو بھی کر دی۔ نجیب پورہ میں سارا دن لوگوں سے مل کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ بشریٰ، سلیم اور سائیں کے علاوہ گاؤں کے تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ سلیم تو حوالات میں تھے۔ ان حالات میں بشریٰ اور سائیں کی پراسرار گمشدگی ایک ہی جانب اشارہ کرتی تھی، اور یہ وہ اشارہ تھا جو عقل مندوں کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ تھانے واپس آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے سلیم کو کمرے میں بلایا۔ وہ آتے ہی بولا، تھانے دار صاحب آپ نے کل رات میرے عمل کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا ہے، کم از کم مجھے اب گھر تو جانے دیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سلیم کو تازہ ترین حالات کا علم نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب اسے اپنے پیر سائیں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، سلیم، قصور صرف انہی لوگوں کا نہیں جو قصور میں رہتے ہیں، یہ قصور سے باہر والوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے تم بے شک بے قصور ہو، لیکن اعمال کی روشنی میں تم سراسر قصوروار ہو۔ آج تم جس مقام پہ کھڑے ہو یہاں تمہیں تمہاری نادانی لائی ہے۔ وہ اکتا کر بولا، جناب آپ مجھے کسی بھی مقام پہ کھڑا نہ کریں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ بشریٰ پریشان ہو رہی ہوگی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر گئی ہے اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا ہے۔ سلیم تم 1 نمبر کے کھوتے کے پتر ہو۔ کھوتے کا پتر بھی چونکہ کھوتا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے، ایسے ہی تم بھی سمجھ لو اپنا سب کچھ کھو چکے ہو۔ اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بشریٰ تمہارے لیے نہ تو پریشان ہے اور نہ ہی گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، بلکہ اب ساری زندگی تمہیں اس کے لیے پریشان ہونا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جی؟ اوئے مطلب کہ گھوڑے، تمہارا وہ جلالی بابا تمہاری بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ تم خواہ مخواہ بشریٰ کو قابو کرنے کے لیے چلے وظیفے کرتے رہے،
وہ تو اول تا آخر سائیں کے قبضے میں تھی۔ میرے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہ نہیں ہو سکتا، سائیں جی ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہو چکا ہے نامعقول آدمی۔ ادھر نجیب پورے میں تمہارے اور سائیں کے گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ کہیں فرار نہیں ہوئے تو پھر تم ہی بتاؤ، کہیں تم نے تو ہی ان کو غائب نہیں کر دیا؟ وہ پھٹ پڑا، میں تو کل رات سے آپ کے رحم و کرم پر ہوں جی، انہیں کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں باہمی رضامندی سے غائب ہوئے ہیں۔ چلو شکر ہے، تم مجھ سے متفق تو ہوئے۔ یہ بات تو آپ ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، مجھے تو اس بات کا یقین نہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر نجیب پورے جاؤں گا، پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ حوالدار فیض محمد اور سلیم بھی تھا۔ اس نے جب اپنے گھر اور سائیں کے دروازے پر تالا جھولتا دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی تالوں کو دیکھتا تھا۔ میں نے کہا، اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے جی۔ پھر تو تالا توڑنا پڑے گا۔ اگلے 15 منٹ کے اندر ہم تالا توڑ کر سلیم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہماری دوبارہ آمد نے نجیب پورے میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ شیخ لطیف اور چند مزید افراد موقع پر جمع ہو گئے۔ سلیم کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ کمروں کے آگے ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ میں نے سلیم سے کہا کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو چیک کر کے بتائے کہ کون کون سی چیز کم ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شکست خوردہ انداز میں بتایا، نقدی اور زیورات کے علاوہ سب کچھ موجود ہے جی۔ لگ بھگ 5 تولے سونے کے زیورات تھے اور نقد رقم 600 روپے سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ رقم اور زیورات تمہارے پاس رہتے تھے یا بشرا کے پاس؟ زیور تو سارا بشرا کے پاس ہی تھا، لیکن رقم میرے صندوق میں تھی۔ بشرا کو رقم کے بارے میں سب پتہ تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں چیزیں غائب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے سائیں کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے مرشد سائیں کی حمایت میں بولا، بشرا تو قیمتی سامان کے ساتھ واقعی غائب ہے، مگر سائیں جی پہ الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ میں نے برہم ہو کر کہا، میں ابھی تمہارے سائیں جی کا تالا بھی توڑنے والا ہوں، پھر اس کا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ویسے تو اس کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے تالا توڑنا ضروری نہیں، یہ دیوار بھی کافی ہے۔ میں نے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس دیوار کی اونچائی 5 فٹ کے قریب تھی۔ گویا ایک گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر آسانی سے دوسرے گھر میں جھانکا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت نامعقول اور بے پردگی والی صورتحال تھی۔ پتہ نہیں سلیم ان حالات میں کیسے رہ رہا تھا۔ سائیں تو چلو چھڑا چھانٹ آدمی تھا، مگر سلیم کے ساتھ تو بیوی تھی۔ مجھے اس احمق انسان کی بے وقوفی اور طرز زندگی پر شدید غصہ آیا۔ 5 فٹ کی اس دیوار کے اوپر سے میں آستانے کے صحن میں جھانک چکا تھا۔ اس طرف صرف ایک کمرہ تھا۔ صحن خاصا کشادہ اور درختوں سے آباد تھا۔ حاجی سلیمان کے ساتھ مل کر میں نے سائیں کے آستانے کا تالا توڑ دیا۔ اندر سے وہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے عام طور پر آستانے ہوتے ہیں۔ ایک فرشی نشست، ایک کونے میں سائیں جی کی مسند، ان کی مخصوص صندوقچی، دیوار میں الواریوں میں مختلف قسم کی بیہودہ اشیاء جن کے زور پر وہ اپنی پیری چمکائے بیٹھا تھا۔ اگر آپ نے کبھی کوئی فراڈ آستانہ دیکھا ہو تو آپ ایسے ماحول کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ 15 منٹ کے اندر اندر میں نے سائیں کے آستانے کو کھنگال ڈالا۔ مجھے وہاں سے کام کی صرف 2 چیزیں مل سکیں۔ ایک تو ایک طے شدہ پرچہ تھا جس پر کسی گاؤں کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ دوسری چیز ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔
تصویر پر نگاہ پڑتے ہی وہاں موجود لوگوں نے تصدیق کی کہ یہ سائیں جی کی تصویر ہے۔ طے شدہ پرچے میں کسی چودھری نور عالم کا نام لکھا تھا۔ اس کے نیچے ایڈریس ککر والی کا تھا۔ میں نے سائیں کی وہ تصویر اور وہ پرچہ اپنی جیب میں رکھا اور سلیم کی جانب متوجہ ہو کر کہا، کیا تم اب بھی کسی بے یقینی کا شکار ہو؟ دیکھو، بے قابو بیوی کے قابو شوہر، حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پیر سائیں تمہاری بیوی کو بھگا کر لے گیا۔ بالفرض ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے، لہٰذا جب تک ان مفرور اور گمشدہ لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا تم ہمارے مہمان رہو گے۔ وہ گڑ گڑا کے منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ساتھ تھانے لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ سائیں کے آستانے اور سلیم کے گھر کی تلاشی کے بعد جو حقائق سامنے آئے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ سائیں نے سلیم کو الو بنا کر اس کی خوبصورت بیوی سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے دونوں گھروں کے درمیان واقعہ دیوار بہت معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ سلیم کی زبانی بشریٰ کے بارے میں سائیں کے جو خیالات مجھ تک پہنچے تھے وہ بدنیتی پر مبنی تھے۔ اس نے کہا تھا، تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی رال ٹپک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت ہو کہ بشریٰ جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منکوحہ ہے۔ اس قسم کا تبصرہ کسی روحانی مددگار کو زیب نہیں دیتا۔ اگلے روز میں نے ایک فوٹوگرافر سے سائیں کی تصویر کی چند کاپیاں بنوا لیں۔ ایک تصویر کو اپنے پاس رکھا اور باقی کاپیاں ضلع کے مختلف تھانوں کو بھجوا دیں اور درخواست کی کہ اس شخص کو جہاں بھی دیکھا جائے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میں نے مختصر الفاظ میں سائیں کے کارنامے کی تفصیل بتا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک اور تصویر کا اضافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بشریٰ کی تصویر دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ سلیم سے پوچھ کر میں نے اس کا حلیہ واضح کر دیا تھا۔ پرچے پہ لکھا ایڈریس دیکھنے کے بعد میرے ASI جاوید مغل نے بتایا کہ ضلع جھنگ اور ضلع سرگودا میں اس نام کا ایک ایک گاؤں موجود ہے۔ میں نے یہ کام جاوید مغل ہی کو سونپا کہ وہ 2 کانسٹیبلز اپنے ساتھ لے جائے اور دونوں اضلاع کے ککر والی کو چیک کر لے۔ اگلے 2 روز بغیر کسی پیش رفت کے گزر گئے۔ تیسرے دن نجیب پورے سے شیخ لطیف مجھے ملنے کے لیے آ گیا۔ میں نے اسے فوراً ہی پاس بلوا لیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ایک مسئلے نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آپ بھی کہیں گے میں کیا بچوں والی بات کر رہا ہوں۔ دراصل میری بیوی نے اس جانب میری توجہ کرائی، مجھے تو یقین نہ آیا، پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کے سوا چارہ نہ رہا۔ پتہ نہیں یہ بات کسی حوالے سے اہم ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ شیخ صاحب، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ آپ وہ بات بتائیں جس کو بتانے کے لیے آپ اتنی دور سے آئے ہیں۔ شیخ لطیف بولا، جمعے کی رات، یعنی بشریٰ اور سائیں کے غائب ہونے والی رات، بھی اس کی بیوی نے سائیں کے صحن میں کسی بلی کو بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہوئے سنا۔ اگلی صبح اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید بلی کے روپ میں کوئی دوسری مخلوق سائیں کے صحن میں موجود تھی۔ شیخ لطیف نے بیوی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ یہی واقعہ جب آئندہ روز بھی بیوی نے سنایا تو اسے تھوڑی تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کا خوف و ہراس کم کرنے کے لیے کہا، اگر آج رات بھی تم اس بلی کو ماتمی سوگ کرتے ہوئے سنو تو مجھے جگا دینا، میں چھت پر جا کر دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ سائیں کا آستانہ سلیم اور لطیف کے گھروں کے درمیان تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے سائیں کے صحن میں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال اگلی رات شیخ لطیف کی بیوی نے اسے جھنجھوڑ کے جگایا اور اس کی توجہ پڑوس میں ہونے والی آوازوں پہ مرکوز کروائی۔ دیوار کی دوسری جانب سے واقعی کسی بلی کی مخصوص ماتمی آواز آ رہی تھی۔ شیخ لطیف بلی سے منسوب تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، چنانچہ بیوی کا خوف دور کرنے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ ان کے گھر کی دیوار 8 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ اتنی بلندی سے سائیں کے صحن کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچا۔
جب اپنی چھت پر کھڑے ہو کر اس نے سائیں کے صحن میں نگاہ دوڑائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چاند کی روشنی میں صحن کی دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں ایک کالی بلی نیم کے پیڑ کے تلے ماتم کنا تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کربناک انداز میں بین کرتی، پھر باقاعدہ سینہ کوبی کرتی، پھر صحن میں موجود نیم کے پیڑ کے گرد گھومنے لگتی۔ اس منظر نے شیخ لطیف کو مبہوت کر دیا۔ اس نے کچھ دیر بلی کی حرکات کا جائزہ لیا، پھر اسے ہشکار کر بھگا دیا۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، بلی کو بھگانے کے بعد کیا آپ کی بیوی کا خوف دور ہو گیا؟ نہیں جناب، اور سچ پوچھے تو مجھے بھی بہت عجیب لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بلی واقعی ماتم کنا ہو۔ ملک صاحب، کیا آپ کو اس واقعے میں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے؟ میں اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں ابھی تمہارے ساتھ نجیب پورے جا رہا ہوں، باقی بات وہیں جا کر کریں گے۔ میں اپنے ساتھ تھانے سے ایک کانسٹیبل کو بھی لے آیا تھا۔ سائیں کے آستانے کا تالا توڑنے کے بعد میں نے وہاں سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ تالا کھول کر ہم آستانے میں داخل ہوئے۔ میری متلاشی نظر صحن میں گھومنے لگی۔ مجھے کسی کدال، پھاوڑے یا اسی قسم کے آلے کی تلاش تھی۔ صحن میں کچھ نہ ملا تو میں نے آستانے والے کمرے کا کونا کونا جھانک ڈالا۔ پھر بانس کی سیڑھی کی مدد سے میں آستانے کی چھت پر چلا گیا۔ شیخ لطیف نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے نیم کے پیڑ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ نیم کا درخت صحن کے وسط میں تھا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا۔ اس کی چھاؤں صحن کے بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس درخت کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے پودے تھے۔ میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا، وہاں کی زمین کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ آستانے کا پورا صحن کچی زمین پر مشتمل تھا۔ مجھے زمین کے کسی ایسے حصے کی تلاش تھی جہاں چند روز پہلے کھدائی کی گئی ہو، مگر اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے کسی بھی حصے میں کسی قسم کی کوئی کھدائی نہیں کی گئی۔ شیخ لطیف دوبارہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تھانے دار صاحب، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ بولا، مجھے نہیں لگتا کہ سائیں نے بشرا کو مار کر کہیں گڑھا کھود کے دبا دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور کہیں کھدائی کی گئی ہوتی تو ہمارے گھر تک اس کی آواز ضرور آتی۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، آج کی رات میں کچھ وقت آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، جس وقت سائیں کے صحن میں کالی بلی بین کرتی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شیخ لطیف بولا، بڑے شوق سے جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے بلی کی کارکردگی کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی شام ASI جاوید مغل واپس آ گیا۔ اس نے رپورٹ پیش کی، ملک صاحب، میں یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ چودھری نور عالم کا تعلق ککر والی سے ہے، وہ ضلع جھنگ میں واقع ہے۔ میں نور عالم سے ملنے گیا تھا جناب، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہے کہ چند روز پہلے کوئی سائیں اس کے پاس پہنچا ہے۔ میں نے وہ ایڈریس والا پرچہ بھی اسے دکھایا، لیکن اس نے اس سے بھی لاتعلقی کا اظہار کیا۔ مگر میرا خیال ہے چودھری سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ چودھری کی حویلی کی طرف جانے سے پہلے میں نے ادھر ادھر گھوم کر تفتیش کی تھی۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ سائیں اس گاؤں میں پہنچا ہے۔ میں نے چودھری کو سائیں کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تصویر دیکھ کے وہ تھوڑا چونکا ضرور تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے چودھری دانستہ سائیں کو کور دے رہا ہے، گویا وہ اس کے جرم سے واقف ہے۔ ضرور سائیں کو چودھری نے ہی کہیں روپوش کر دیا ہوگا۔ جی ملک صاحب، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے چودھری کو یہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی بات کا اعتبار آ گیا، اور میں نے کہا، میں اب سیدھا سرگودا جاؤں گا، شاید ہمارا مطلوبہ سائیں اس گاؤں میں مل جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سرگودا پہلے ہی چیک کر چکا تھا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا،
اس طرح چودھری نور عالم زیادہ احتیاط نہیں کر پائے گا اور سوچے گا کہ بلا ٹل گئی۔ اس دوران اس کی خبر گیری کے لیے میں جھنگ پہنچ جاؤں گا۔ تمہارے ساتھ جو 2 کانسٹیبلز گئے تھے انہیں کہاں چھوڑائے ہو؟ میں انہیں جھنگ کے پاس ہی چھوڑایا ہوں جناب، اور ہدایت کر دی ہے کہ ککر والی آنے اور جانے والوں پر گہری نگاہ رکھیں۔ اگر سائیں وہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے تو اسے گاؤں چھوڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ ککر والی کے تھانہ انچارج سے مل کر میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے عملے سے نگرانی کروائے گا۔ میں نے ستائشی نظروں سے جاوید مغل کو دیکھ کر خوش ہو کر کہا، تم نے بڑا پکا کام کر دیا ہے۔ میں کل صبح ہی جھنگ روانہ ہو جاؤں گا۔ آج رات کالی بلی کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں سائیں کے صحن میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے بھی وہی خدشہ ظاہر کیا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے صحن کے ایک ایک انچ کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، لیکن کہیں کسی کھدائی اور کسی قبر کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ ASI بولا، ملک صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ بلی کا تماشا دیکھنے جاؤں گا۔ ہم لگ بھگ 11 بجے کے قریب شیخ لطیف کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر سائیں کا پورا صحن بخوبی نظر آتا تھا۔ 11 سے 12 بجے، پھر 12 سے 1، ہم بڑی توجہ سے کالی بلی کا انتظار کرتے رہے، جو گزشتہ 3 راتوں سے نیم کے پیڑ تلے آہو بکا کر رہی تھی، لیکن اس رات اس کی آمد کا دور دور تک کوئی آثار نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اکتا کر شیخ لطیف سے کہا، شیخ صاحب، کہاں رہ گئی وہ کالی بلی؟ کہیں کسی ہوائی مخلوق نے اسے ہمارے مورچے کی اطلاع تو نہیں دے دی اور اس نے احتیاطاً ادھر آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا؟ وہ نادم سا ہو کر بولا، اس وقت مجھے آپ کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی اپنی بیوی کی بات کا بھی یقین نہ کرتا۔ اس کمبخت کو آج ہی ناغہ کرنا تھا، مجھے آپ کی نظروں میں جھوٹا بنا دیا۔ میں نے شیخ لطیف کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، ایک چھوٹے سے جانور کا کیا بھروسہ؟ اور ویسے بھی پچھلی رات آپ نے اسے ہشکار دیا تھا، کہیں دم دبا کر بھاگ گئی ہوگی۔ ہم نے اسے خدا حافظ کہا اور اس کے گھر سے نکل آئے۔ اگلی صبح میں ککر والی روانہ ہونے ہی والا تھا کہ شیخ لطیف ایک مرتبہ پھر ملنے آ گیا۔ آتے ہی اضطراری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، کالی بلی کا راز کھل گیا ہے۔ ہماری گلی کے آخری سرے پہ کچرے کا ڈھیر ہے نا، وہ بلی ادھر مری ہوئی پڑی ہے۔ میں صبح دکان کی طرف جا رہا تھا تو اسے دیکھا۔ میں نے کہا، او ہو، اسی لیے وہ گزشتہ رات سائیں کے صحن میں حاضری نہیں دے سکی۔ چلیں شکر کریں، آپ کی پریشانی تو ختم ہوئی نا۔ اب آپ اس کالی بلی کو بھول جائیں۔ ویسے بھی میں بہت جلد ایک باگڑ بلے کو پکڑنے والا ہوں، اس کے بعد آپ کے پڑوس سے ہر قسم کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ سائیں کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے، شام سے پہلے وہ اس تھانے کی حوالات میں موجود ہوگا۔ شیخ لطیف بولا، کیا بشرا کا سراغ بھی مل گیا؟ میں نے کہا، اس کے بارے میں فی الحال کوئی اطلاع نہیں، لیکن سائیں ایک مرتبہ قابو آ جائے پھر بشرا کی تفصیل بھی معلوم ہو جائے گی۔ شیخ لطیف کو رخصت کرنے کے بعد میں ککر والی روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ صرف ایک کانسٹیبل کو لیا تھا، میرے 2 کانسٹیبلز پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سائیں کو قابو کرنے کے لیے اتنی نفری بہت تھی۔ میں سیدھا متعلقہ تھانے پہنچا اور انچارج سے ملا۔ تھانے کا انچارج ملک مبین بڑی گرم جوشی سے ملا۔ الیک سلیک کے بعد ہم اصل موضوع پہ آئے۔ اس نے بتایا، میں نے نہایت ہی رازداری سے تحقیق کی ہے اور صرف ایک شخص کا سراغ مل پایا ہے۔ آپ کے مطلوبہ سائیں کو چودھری نور عالم نے حویلی میں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ چودھری نور عالم ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس کی شکایات مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس پہ ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ اتفاق سے اب موقع ہاتھ لگ گیا ہے۔ آپ سائیں کے معاملے سے نمٹنا اور میں اسے ایک مجرم کو پناہ دینے کے جرم میں اٹھا لوں گا۔ میں نے کہا، آئیڈیا اچھا ہے، اس نیک کام میں ایک لمحے کی تاخیر بھی مناسب نہیں۔
اگلے 10 منٹ میں ہم تینوں تھانے سے نکل کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے عملے کے 3 کانسٹیبلز میرے ساتھ تھے اور ملک مبین نے اپنے تھانے میں سے 3 کانسٹیبلز لے لیے تھے۔ ککر والی پہنچتے ہی ہم نے ان 6 کانسٹیبلز کو چودھری کی حویلی کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے حویلی کو اس طرح نرغے میں لے لیا کہ حویلی کے کسی بھی حصے سے اندر سے باہر اور باہر سے اندر جانے والا کوئی شخص ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ چودھری نور عالم نے بڑی بے دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ مبین کا تو وہ صورت آشنا تھا۔ میں چونکہ سادہ لباس میں تھا لہٰذا مجھ پر اس نے اچٹتی سی نظر ڈالی اور بولا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ آپ کو مجھ جیسے ناچیز سے کیا کام پڑ گیا؟ ملک مبین بولا، کام مجھے نہیں بلکہ ان ملک صاحب کو ہے۔ ان کے 2 بندے کھو گئے ہیں جن کی تلاش میں یہ آئے ہیں۔ اوہو، 2 ملک میری حویلی میں آئے ہیں، کیا یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں؟ ملک مبین نے جواب دیا، پیشے کے لحاظ سے یہ میرے پیٹی بھائی ہیں، میری طرح یہ بھی ادھر اپنے تھانے کے انچارج ہیں۔ چودھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کو جن 2 بندوں کی تلاش ہے ان سے میرا کیا تعلق واسطہ؟ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کا میرے بندوں سے گہرا تعلق ہے، آپ نے انہیں حویلی میں پناہ دے رکھی ہے۔ میرا اشارہ سائیں اور بشرا کی طرف ہے۔ اس نے لا علمی کی اداکاری کرنے کی کوشش کی اور بولا، سائیں، بشرا، یہ کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ میں نے کہا، اس وقت یہ مولیاں آپ کے کھیت میں بہار دکھا رہی ہیں اور میں انہیں اکھاڑنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ بپھر کے بولا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 2 مجرموں کو حویلی میں پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا، تم نے 2 مجرموں کا ذکر کر کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تم سائیں اور بشرا سے واقفیت رکھتے ہو، کیونکہ میں نے تو ابھی تک مجرم کہا ہی نہیں، میں نے تو صرف 2 بندوں کا نام لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، وہ اپنی غلطی پر بوکھلا گیا تھا۔ کچھ نرمی سے بولا، یہ سائیں اور بشرا کا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بہت سادہ ہے، آپ انجان بننے کی کوشش نہ کریں۔ 3 دن پہلے میرے تھانے کا ASI جاوید مغل آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے اسے بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ لیکن میں ٹلنے والا نہیں، میرے مطلوبہ بندے آپ کی حویلی سے ہی برآمد ہوں گے۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی ASI پوچھتا پاچھتا آیا تو تھا۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی تھی، آپ لوگوں سے بھی معذرت ہی چاہوں گا۔ ٹھیک ہے چودھری نور عالم، ہم آپ کی حویلی کی تلاشی لیں گے اور اپنا اطمینان کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آپ میری حویلی کی تلاشی لیں گے؟ ہاں جی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو تلاشی پہ اعتراض کیوں؟ نہیں نہیں، اعتراض تو نہیں۔ آپ لوگ بیٹھک میں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ چودھری نور عالم، آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود دیکھ لیں گے۔ او ہو بادشاہو، آپ تو خواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں تو بیبیوں کو ذرا پردہ کرنے کا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ بیٹھک سے نکل کر تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، بیبیوں کے پردے کی بات تو بہانہ ہے، وہ سائیں کو ادھر ادھر کر دے گا۔ ملک مبین بولا، باہر ہمارے آدمی موجود ہیں، اگر سائیں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ سائیں کو کسی راستے سے باہر نکالے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اندر ہی جگہ چھپا دے۔ آپ تو کافی سمجھدار ہیں ملک صاحب، حویلیوں میں تو ایسے پوشیدہ اور ناقابل رسائی مقام ہوتے ہی ہیں۔ وہ بولا، پھر تو چودھری کی واپسی کا انتظار کرنا وقت ضائع کرنے بلکہ موقع گنوانے کے برابر ہوگا، ہمیں فوراً ایکشن میں آنا ہوگا۔ ہم نے پل بھر میں لائحہ عمل تیار کیا اور فوراً ہی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ یہ ایک غیر شریفانہ حرکت تھی، تاہم بعض اوقات حالات کا تقاضا
ایسی ناشائستہ اور غیر مہذب حرکات پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم 2 مختلف راستوں سے حویلی کے اندرونی حصے میں گھسے اور مختلف کمروں اور راہداریوں سے ہوتے ہوئے حویلی کے عقبی حصے میں نکل آئے۔ اسی وقت میں نے ایک شخص کو عقبی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ فوراً ہی میں نے ریوالور نکالا اور للکار کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں نہ آیا اور بڑی تیزی سے دیوار کی دوسری جانب کود گیا۔ میں نے بھی اسی سمت ایک ہوائی فائر کر دیا۔ یہ فائر میں نے مفرور شخص کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبل الرٹ ہو جائیں اور بھاگنے والے کے لیے کوئی چانس نہ رہے۔ پھر میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب، آپ حویلی میں جا کر چودھری سے نمٹیں، اتنی دیر میں باہر جا کر معلوم کرتا ہوں، لگتا ہے میرا شکار باہر نکلا ہے۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ شخص اپنی وضاقتہ اور حلیے سے فوراً ہی پہچانا گیا، وہ سائیں تھا۔ اس وقت وہ 2 کانسٹیبلز کے قابو میں تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ہتھ کڑی لگائی، اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا رسید کیا اور کہا، بشریٰ کہاں ہے؟ اس نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کون بشریٰ؟ میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور غصے سے کہا، تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے تھانے جانا پڑے گا۔ ادھر حوالات میں وہ گدھا بھی موجود ہے جس کی بیوی کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ بولا، پتہ نہیں آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں تمہارے پڑوسی سلیم اور اس کی بیوی بشریٰ کا ذکر کر رہا ہوں، جن کو تم نے الگ الگ محاذ پر بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اس نے ایک بار پھر لا علمی کا اظہار کیا تو میں نے وہیں لات مکہ کر کے اس کا حلیہ ٹائٹ کر دیا۔ میرے اس سلوک پر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا اور اپنے جلال سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی درگت جاری رکھتے ہوئے کہا، سیدھی طرح بتا دو بشریٰ کہاں ہے، ورنہ مجھے ادھر ہی تھانہ لگانا پڑے گا۔ وہ مسلسل پٹتا رہا، لیکن بشریٰ کے سلسلے میں زبان نہ کھولی۔ شاید وہ اس خوش گمانی میں تھا کہ چودھری اسے بچا لے گا۔ میں اسے دھکیلتے ہوئے حویلی میں لے آیا تاکہ وہ چودھری کا حشر بھی دیکھ سکے۔ ملک مبین نے چودھری نور عالم پہ قابو پا لیا تھا۔ حویلی کی تفصیلی تلاشی کے باوجود بشریٰ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پتہ نہیں اس ذلیل انسان نے ایک بے وقوف شوہر کی حسین اور شاداب بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ مطلوبہ افراد میں سے ایک بندہ تو ہاتھ لگ گیا ہے، دوسری بندی میں اس کے اندر سے نکال لوں گا۔ آپ چودھری صاحب کو سنبھالیں اور مجھے اجازت دیں۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ کی وجہ سے مجھے بھی موقع مل گیا، ورنہ یہ چودھری تو پٹھے پہ ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اب اس کی مزاج پرسی لازمی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس نے ایک مجرم کو پناہ دی تھی۔ کسی مجرم کو پناہ دینا اعانت جرم ہے، اس کی کڑی سزا بھی ہے۔ چودھری نور عالم ملک مبین کو گھورنے لگا، تاہم زبان سے کچھ نہ بولا۔ مجھے یقین تھا ہمارے جانے کے بعد وہ ملک مبین سے سودے بازی کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب اس کا دار و مدار ملک مبین پر تھا کہ وہ کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ ویسے جتنے خلوص سے اس نے ہم سے تعاون کیا تھا، اس کے پیش نظر میں کہہ سکتا تھا کہ وہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ میں اپنے اسٹاف اور سیاہ کرتوت پیرے فرتوت کے ساتھ ککر والی سے واپس لوٹ آیا۔ راستے بھر سائیں کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ کوئی عمل کر رہا ہے جس کے نتیجے میں مجھے بھاپ بنا کر اڑا دے گا یا مکھی بنا کر بے بس کر کے بس کی چھت پر بٹھا دے گا۔ اپنی پراسرار خاموشی کے دوران وہ گاہے بگاہے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتا بھی تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ظاہر کرتا تھا جیسے کہہ رہا ہو، مجھ سے ٹکرانے کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں سائیں کی ان خاموش دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور بخیر و عافیت اسے تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے ایسے نقلی بابا بہت دیکھ رکھے تھے جو چرس کے سوٹے لگا کر اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیتے ہیں۔
اس قسم کے مسٹنڈوں سے نمٹنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ میں نے لات جوتے کی مدد سے سائیں کی تھوڑی بہت پیری تو وہیں ککر والی میں نکال دی تھی، رہی صحیح کسر اب تفتیش کے دوران نکل جانی تھی۔ حوالدار فیض محمد بہت خوش تھا۔ اس ہٹے کٹے سائیں کو دیکھ کر وہ مچل گیا۔ ملک صاحب، اسے ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں میں کس طرح اس کی زبان سے بشرا کے بارے میں اگلواتا ہوں۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، ماشاء اللہ، اس قسم کے عزائم سے تم خاصے جوان لگ رہے ہو، ورنہ جب ہڈ حرامی کا موڈ ہو تو بڈھے بن جاتے ہو۔ وہ خجالت سے ہنس کے بولا، ملک صاحب میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس آخری حصے میں مجھے سائیں جیسے روحانی بزرگ کی تھوڑی بہت خدمت کر لینے دیں، ہو سکتا ہے اسی طرح میری عاقبت سنور جائے۔ عاقبت سنوارنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لہٰذا میں نے اسے حوالدار فیض محمد کے حوالے کر دیا۔ اس خدمت گزاری سے پتہ نہیں حوالدار کی عاقبت سنوری یا نہیں، البتہ سائیں کی آخرت ضرور خراب ہو گئی۔ فیض محمد نے رات بھر سائیں کی وہ خاطر وہ خدمت کی کہ صبح تک وہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے کو تیار ہو چکا تھا۔ اپنا اقبالی بیان نوٹ کراتے ہوئے اس نے اقرار کیا کہ بشرا کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے سلیم کو قبرستان کے چکر میں ڈال دیا تھا۔ سلیم بے وقوف یہی سمجھتا رہا کہ سائیں کے بتائے ہوئے عمل سے بشرا اس کے قابو میں آ جائے گی۔ اس دوران وہ خبیث بڈھا سلیم کی بیوی پہ قبضہ مضبوط کرتا گیا۔ بشرا کو اس نے اپنی لچھے دار جلالی باتوں میں اس طرح الجھایا کہ وہ ایک ہوس پرست شخص کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ کھلونا کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کھیل ہی کھیل میں کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ بشرا بھی ٹوٹ گئی، مگر سائیں نے اپنے جرم کے ثبوت کو کہیں پھینکنے کی بجائے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ اگر سائیں میرے ہتھے نہ چڑھتا تو شاید بشرا کی اکڑی ہوئی لاش موسم خزاں سے پہلے کسی کی نگاہ میں نہ آتی۔ سائیں کی نشاندہی پر میں ایک بار پھر اس کے آستانے پر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ سرکاری فوٹوگرافر بھی میرے ہمراہ تھا۔ ہم نے بانس والی سیڑھی کو چھت سے ہٹا کر نیم کے درخت کے تنے سے لگا دیا۔ پھر گھنے درخت کے اوپری سرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ جہاں بشرا کی بے حرمت لاش مختلف شاخوں کے بیچ میں اس طرح پھنسی ہوئی تھی کہ از خود اس کے نیچے گرنے کا امکان نہیں تھا۔ البتہ موسم خزاں میں جب پتجھڑ کے بعد وہ درخت ٹنڈ منڈ رہ جاتا تو بشرا کا بے گور و کفن لاشا ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ بشرا کی لاش کی دریافت کے بعد بلی کے بین کرنے کی حقیقت بھی کھل گئی۔ بلی جیسے حیوان بہت حساس ہوتے ہیں، ان کے حواس کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ ایسی بہت سی باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں جو ہم انسان نہیں دیکھتے۔ یا تو اس کالی بلی نے سائیں کو وہ مذموم کارروائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بشرا کی لاش کو کہاں چھپایا گیا ہے، یا پھر اس کا یہ وجدان تھا۔ وہ اپنی ماتم گری سے بالکل صحیح جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ میں اسی رات اس راز تک پہنچ جاتا جب شیخ لطیف کی چھت پر ہم نے مورچہ لگایا تھا۔ سائیں نے 5 تولے سونے کے زیورات اور 600 روپے نقدی کی خرد برد کا بھی اقبال کر لیا۔ میں نے یہ مال برآمد کر کے بدنصیب سلیم کے حوالے کر دیا۔ بشرا تو اس سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے سلیم کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آزاد کر دیا۔ اگر وہ حوالات میں بند رہتا تو بشرا کی تجہیز و تکفین کون کرتا؟ شیطان کوئی ایک ذات، ایک شخصیت نہیں، یہ بدی کی علامت ہے، اور یہ اتنا زیادہ صاحب اولاد ہے کہ ہر گلی کوچے میں اس کی نسل گردش کرتی ہے۔ اس کی اولاد ابن شیطان بعض اوقات سائیں جیسے جعلی پیر کا روپ دھار لیتے ہیں اور پھر سادہ لو احمق افراد کو اپنے چنگل میں پھانس کر شیطانیت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ کاش
ہمارے قانون کی کتابوں میں سائیں جیسے معاشرتی ناسوروں اور ابن شیطانوں کے لیے کوئی ایکٹ درج ہو جائے تاکہ ان کی مجرمانہ سرگرمیوں سے پہلے ہی ان کی سرکوبی ممکن ہو سکے۔ کاش، اے کاش!